बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू से रब जलील के नाम से जो मेरा और आपका पालने वाला है। दुरूद व सलाम ख़त्मी मर्तबत अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आले पाक पर। दोस्तों, बात हो रही थी स्टील मिल की। कुछ आलम खान साहब की याददाश्तें जो उन्होंने बयान की, वहाँ वो ये भी बताना भूल गए 1991 में यूनाइटेड वर्कर फ्रंट, जिसका मैं जनरल सेक्रेटरी था, हमने एक प्रोग्राम तरतीब दिया हफ्ता-ए मेहनत व अज़मत का, और उस सिलसिले में तमाम वर्कर्स ने, तमाम ऑफिसर्स ने, सब ने एक मुश्तरका एफर्ट्स इस्तेमाल की। पूरे प्लांट्स को ओवरहालिंग की गई, मेंटेनेंस की गई, हर चीज़ को अप टू डेट किया गया, इन ऑर्डर किया गया। उसमें अलम यह था कि 15 दिन तक तो मैं अपने घर भी ना जा सका, क्योंकि होता यह था कि रात 3 बजे चाय किसी कैंटीन में और सुबह का नाश्ता वर्कर्स के साथ किसी कैंटीन में, टी ब्रेक जो मॉर्निंग में 11-10 बजे होता था उसमें किसी और कैंटीन में, और लंच पे किसी और कैंटीन में, और डिनर पे किसी और कैंटीन पे। लेकिन मैं उन तमाम मुहब्बे वतन पाकिस्तान स्टील के वर्कर्स और अपने तमाम साथियों का, जिन्होंने, और अफसरान का, जिन्होंने दिन रात अनथक मेहनत करके इस प्लांट को 15 दिन बाद जब हमने ये प्लांट चलाया तो 91 के अखबारात गवाह हैं। आप जंग, डॉन, द न्यूज़, मुस्लिम, जिसारत, नवाए वक्त, तमाम अखबारात को आप निकाल कर देख सकते हैं। हमने पाकिस्तान स्टील को 100% प्रोडक्शन पे इस प्लांट को चलाया, और ये कारनामा महाजिर कौमी मूवमेंट NQM की यूनियन यूनाइटेड वर्कर फ्रंट का एक अजीम कारनामा था, जिसमें सबकी अनथक मेहनतों से हमने साबित किया कि ये प्लांट 100% प्रोडक्शन दे सकता है, और हमने दे के दिखाया। तो जहां मैं कतन खालिद मुर्तज़ा का उस वक्त तक इतना अमल दखल नहीं था, उनका एक टाइटल था चेयरमैन का, यकीनन वो एक करप्ट आदमी थे। यही वजह है कि जोन इन द बिगनिंग, शुरू में ही जोन ए की कमेटी से उन्हें निकाला गया और उनको अलकरम में 8-9 पे बाहर पब्लिक डीलिंग के लिए बिठा दिया गया, क्योंकि उन पे चार्जेस थे खालिद मुर्तज़ा पे, जो उस वक्त के जोनल इंचार्ज जोन ए के आफाक अहमद थे। उनके बकौल और उनके रिपोर्ट्स के मुताबिक खालिद मुर्तज़ा डकैतियों में मलीर में मुलव्विस थे। हाँ, ये बात सही है, खालिद मुर्तज़ा 80 गज के एक मकान में सऊदाबाद मलीर खोपरा पार में रहते थे। वहां से ब्लॉक 13 फेडरल बे एरिया तक का वो बंगला यकीनन करप्शन और बदउनवानी का समर था, जो उन्होंने कमाया और जो उन्होंने हराम के पैसों से वो तमाम चीजें जमा की। और दूसरे, उन्होंने जितना पाकिस्तान स्टील मिल को लूटा, तो वो लेफ्टिनेंट जनरल शुजात हुसैन बुखारी और उस्मान, जो हमारे MD थे, उस्मान फारूकी साहब, पाकिस्तान स्टील फैब्रिकेटिंग के,
ان کے اشتراک سے، کیونکہ سارے چوروں کا ٹولہ پھر اکٹھا ہو گیا تھا۔ لیکن وہیں خالد مرتضیٰ نے جب ان کو شہید فاؤنڈیشن کا، مہاجر قومی موومنٹ کا چیئرمین بنایا گیا، انہوں نے وہاں پر بھی بدعنوانی، اس فنڈ میں بھی انہوں نے بہت زیادہ خرد برد کی۔ تو یہ پاکستان اسٹیل ورکرز نے، افسران نے ثابت کیا۔ اس کے لیے مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں گزارش کروں گا اپنے تمام سامعین سے کہ وہ 91 کے اخبارات نکال کے دیکھیں، ان کو یہ رپورٹس یا اخبار میں تمام خبریں ملیں گی کہ پاکستان اسٹیل مل نے 100% پروڈکشن دی، اور اس کا سہرا یونائٹڈ ورکر فرنٹ اور اس کے ٹیم کو، اس کے ساتھیوں کو۔ اس میں بہت اچھے لوگ تھے میرے ساتھ، خالد سیف اللہ، احمد حسین، رشید خان، معروف احمد، قائم رضا، وسیم احمد، سعید احمد خان، بہت اچھے لوگ تھے جنہوں نے انتھک محنت، انتھک جد و جہد کر کے اس ادارے کو کھڑا کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ تاریخی حقائق ہیں جو آپ کے گوش گزار کرنے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو میں فخر سے کہہ سکتا ہوں، آپ کسی سے بھی پوچھیں گے پاکستان اسٹیل کے کسی بھی ورکر سے، کسی بھی افسر سے، تو کوئی شخص آپ کو یہ کہتا ہوا نظر نہیں آئے گا کہ پھول زیدی $1 یا $1 کی کرپشن میں ملوث ہوئے ہوں۔ ہاں، لیفٹیننٹ شجاعت حسین بخاری صاحب کی آفر ہوتی تھی کہ آپ یہ سارے پنگے چھوڑ دیجئے، ہر مہینے مجھ سے $2 لاکھ کے ایک اسکریپ کی پرچی لے جائے گی۔ حرام کی آفرز تھیں، لیکن ہم نے، ہماری ٹیم نے جو میرے ساتھ تھی، اس نے کسی قسم کا 1 پیسے کا فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی۔ دیانتداری سے، ایمانداری سے اپنی ڈیوٹی ادا کی، اپنی پارٹی کے لیے کام کیا، لوگوں کے مسائل کے لیے کام کیا، ان کے بہتر مستقبل کے لیے کام کیا، کیونکہ ہمارا نصب العین، ہماری جد و جہد یہ تھی کہ یہ ادارہ چلتا رہے، یہاں کے لوگوں کا روزگار ملتا رہے۔ پاکستان اسٹیل صرف اہلیان کراچی کو نہیں پال رہا تھا، پاکستان اسٹیل میں پختون بھی تھے، پنجابی بھی تھے۔ یہی وجہ ہے وہاں پختون لیبر فیڈریشن بھی تھی، وہاں کشمیر لبریشن فرنٹ کے بھی لوگ موجود تھے، بلکہ PSFCL میں میرے ساتھ جو میرے صدر تھے، میں جنرل سیکریٹری تھا، اور میرے ساتھ جو صدر تھے حبیب کاشمیری، ان کا تعلق کشمیر لبریشن فرنٹ سے تھا۔ تو وہ ایک گلدستہ تھا جس میں تمام قومیتوں کے لوگ اس ادارے میں تھے۔ ہاں، اقربا پروری تھی، ذاتی ناپسند، اور یقیناً یہ عمل تھا کہ ایک نااہل آدمی کو پنجاب سے اٹھا کر لا کے سپروائزر اور فورمین بنا کے بٹھا دیا جاتا تھا۔ یہاں کراچی کے لڑکے اتنے جینیس تھے، میں کئی لڑکوں کو جانتا ہوں۔ رضوان ایک آٹومیشن ڈپارٹمنٹ میں ہوتے تھے۔ جو فالٹ، جو پرابلم رشین سالو نہیں کر سکتے تھے، وہاں رضوان کو بھیجا جاتا تھا آٹومیشن کی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے۔ تو ہمارے پاس جینیس لڑکوں کی کمی نہیں تھی، لیکن ہمارے ساتھ ہماری جو بدقسمتی تھی
کہ نہ ہم وفاق میں حکومت رکھتے تھے، جزوی طور پہ ہمارے پاس سندھ کے اندر سیٹیں ہوتی تھیں، وفاق اور صوبے کو کنٹرول کرنے والے یا تو پیپلز پارٹی والے ہوتے تھے یا نواز شریف والے ہوتے تھے، جن کا نصب العین، جن کا کام اس ملک کو لوٹنا، اس ملک کو کھسوٹنا تھا، جن کا کام سرے محل بنانا، ایم این فیلڈ اپارٹمنٹ بنانا، دبئی کے پلازے کھڑے کرنا، یہ ان کا ٹارگٹ تھا، اور وہ آج تک یہ عمل جاری ہے۔ 30 سالوں میں پیپلز پارٹی نے سندھ کو کھنڈرات میں موہنجو داڑو اور ہڑپا میں تبدیل کر دیا ہے۔ آپ کراچی دیکھیں یا لاڑکانہ یا نواب شاہ، آپ کو ہر جگہ خاک، دھول، کچرا، پانی سے محرومی، جابوں سے محرومی، ڈاکوؤں کا غلبہ، لٹیروں، چوروں، اچکوں کی آماج گاہ سندھ ہے، اور اس کے ذمہ دار پیپلز پارٹی اور نواز شریف اور ان سب کے علی بابا 40 چوروں کے جو انچارج ہیں، وہ اس ملک کی فوج، اس کی ایجنسیاں، یہ ننگے غدار وطن فوج، ان کی سرپرستی کر کر اس ملک کو لوٹنے میں اپنا کردار ادا کرتی رہی۔ تو جو کچھ، جتنا کچھ ہمارے اختیار میں تھا، ہم نے کوشش کی ڈیلیور کرنے کی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سلسلہ وہیں سے شروع ہوگا، منصور چاچا کی شہادت کے بعد سے ہم اپنا سفر شروع کریں گے۔ والسلام۔